السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 158۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ صفا اور مروہ، ویسے تو لغت کے اندر صفا اس پہاڑ اور اس پتھر کو کہتے ہیں کہ جو ملائم ہو اور بالکل صاف شفاف ہو، اور اسی طرح مروہ بھی اسی قسم کے پتھر کو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر صفا اور مروہ سے خاص قسم کے دو پہاڑ مراد ہیں۔ یہ دو پہاڑ وہی ہیں کہ جو بیت اللہ کے قریب، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام صفا پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو چھوڑ گئے تھے، یہ دو پہاڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اپنی نشانیاں کہا۔ نشانیوں سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ حج کی تکمیل نہیں ہے، یہ نشانی ہے۔ اس کا پس منظر آپ نے سن رکھا ہے، مختصر یہی ہے کہ اماں جان ہاجر نے ان پر 7 چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں۔ جہاں پر وہ دوڑی وہاں پر دوڑنا سنت ہوا، جہاں پر وہ چلی وہاں پر چلنا سنت ہوا، اور پہاڑوں پر چڑھ کر وہ پانی کی تلاش کے لیے جو ادھر ادھر دیکھتی رہی، تو ان پہاڑوں پر کھڑے ہو کے دعا کرنا بھی سنت ٹھہر گیا۔ کس قدر اس عورت کے اس عمل کے اندر درد تھا اور اخلاص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کے لیے اس کو حج اور عمرے میں داخل کر دیا اور اس کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دے دیا کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ جو کوئی حج کرے، حج کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، یہ حج کا لغوی معنی ہے۔ عمرے کا معنی ہوتا ہے کسی کی زیارت کرنا۔ تو یہ دونوں لفظ ایک دوسرے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جو بیت اللہ کا قصد کرے، قصد سے مراد یہاں پر مخصوص حج ہے، یا اس کی زیارت کرے، اس سے مراد عمرہ ہے۔ جو ان میں سے کسی نیت سے بھی جائے، فلا جناح علیہ ان یطوف، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کا طواف کر لے۔ اس آیت کا ظاہری معنی اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید صفا اور مروہ کا طواف فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، کیونکہ اللہ نے کہا جو کر لے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ مستحب، لیکن یہ بات غلط ہے۔ صفا اور مروہ کا طواف فرض ہے، واجب ہے، رکن ہے۔ عمرہ اور حج پورا نہیں ہوگا اس کے بغیر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے عروہ نے سوال کیا کہ ام المؤمنین یہ بتائیے کہ قرآن میں یہ جو آتا ہے کہ جو ان کا طواف کر لے اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کا مطلب ہے کوئی نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ بئس ما قلت، برا ہے جو تو نے کہا ہے، بات ایسے نہیں ہے۔ اگر ویسے ہوتی جیسے تو کہہ رہا ہے تو قرآن کی عبارت یوں ہوتی فلا جناح علیہ الا یطوف بہما، کوئی اس کا طواف نہ بھی کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ تو گویا کہ یہاں پر حرج کی نفی اور گناہ کی نفی کی جا رہی ہے، طواف میں اختیار نہیں دیا جا رہا۔ یعنی اصل پس منظر جب آپ جانیں گے پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ایک سبب اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جاہلیت کے اندر یہاں پر 2 بت پڑے تھے، اصاف اور نائلہ۔ اصل میں اس کا پس منظر بھی ابن اسحاق نے سیرت کے اندر یوں لکھا ہے کہ ان 2 مرد اور عورت نے بیت اللہ کے اندر منہ کالا کیا تھا، تو ان کو پتھر بنا دیا گیا۔ پہلے تو یہ وہیں پر رہے، پھر اس کے بعد لوگوں نے ان کو وہاں سے اٹھا کے صفا اور مروہ پر رکھ دیے بطور عبرت۔
لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان کو بزرگ بنا لیا، یہ ولی بن گئے۔ جس طرح یہ آپ سنتے ہیں مادو لال حسین، یہ کیا ہے پتہ کسی کو؟ مادو کس کا نام ہے؟ مسلمان کا نام ہے، لال، مادو لال اور حسین۔ یہ کیا واہیات اور بےہودہ قسم کے معاشقے کی داستانیں، اور ان داستانوں کے ساتھ اللہ کے ولیوں کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایسا تو ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر، جن کے مزار بنے ہوتے ہیں وہ تو اکثر ہم نے دیکھا کہ وہ ویسے ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی دیکھے گندے مندے لوگ، ان کے مزار بن کے بس آنے والی نسلیں کہتی ہیں یہ بابا ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ جنہوں نے اس کو دیکھا ہے۔ تو انہوں نے اس کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں جڑ گئے۔ تو جب اسلام آیا نا تو صحابہ کرام نے کہا کہ بھائی ہم صفا اور مروہ پر نہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں پر تو پہلے بت پڑے ہوئے تھے۔ اب اگر ہم اس کا طواف کریں گے تو مشرکین کہیں گے دیکھا یہ بتوں کے پیچھے جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اس کا طواف کرے گا اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ دوسرا اس کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے حج کا طریقہ یہ بنا لیا تھا کہ مشلل مقام پر ان کا ایک بت تھا، منات الطاغیہ، وہ اس کا طواف کر رہے تھے اور کہتے کہ صفا مروہ کی جگہ پر ہم نے اس کا کر لیا، لہٰذا اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام نے اس کا رد کیا، اور وہ حرج سمجھتے تھے، تنگی سمجھتے تھے، کیونکہ وہ منات الطاغیہ کا جو طواف تھا نا وہ صفا مروہ کی جگہ پر کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام اور کچھ لوگوں نے اسلام آنے کے بعد کہا کہ ہم منات الطاغیہ پر بھی نہیں جاتے اور اس کی جگہ پر جو ہے اس پر بھی نہیں جاتے۔ بات سمجھ آئی؟ اس کی جگہ پر ہے صفا مروہ، ہم ادھر بھی نہیں جاتے۔ تو قرآن نے یہ کہا کہ نہیں، صفا مروہ پر جو جائے گا اسے کوئی گناہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ تو ایک رکن ہے۔ تو یہ اس بات کا ذکر ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی زائد نیکی کرے گا، یعنی کہ زیادہ طواف کرتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور عبادات کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، کسی قسم کی بھی نیکی کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا ذکر کیا اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور جو لوگوں کے تصورات تھے اس کے طواف کے بارے میں ان کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔